تو آپ کی امید جو آس یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ میں جب یہ جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیب انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ نیب ریفرنس ان کے اوپر فائل کرے، تو آپ کو توقع یا آس امید ایسی ہے یا آپ تو حکومت ہے براہ راست آرڈر کر سکتے ہیں ایف آئی اے کو کہ آصف علی زرداری صاحب کو 31 کو گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیے اس میں بھی حکومتی سطح پہ تو کوئی اس قسم کا ہمارا نہ ہی ڈسکشن ہوئی ہے نہ پلان ہے، کیونکہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ 31 کو انہوں نے تمام پارٹیز کو نوٹس کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حکومت تو کردار تب کر سکتی ہے اگر ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالنے کا کہے یا اریسٹ کرے، تو وہ بھی ان اداروں کے اوپر ہے۔ اور ویسے ان کی جو ایک ریفرنس ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں ایک اکاؤنٹ فیک اکاؤنٹ کے اوپر جو ایف آئی آر کے اوپر بینکنگ کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ شاید 4 یا 5 تاریخ تک ان کی بیل بھی ہے۔ وہ تو بینکنگ کورٹ کی بیل ہے، اگر سپریم کورٹ کا آرڈر ہو گیا تو وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گی، وہ تو پیچھے رہ جائے گی۔ سپریم کورٹ کا اگر آرڈر ہو گیا، جیسے جے ٹی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 16 نیب ریفرنسز کا اس میں ذکر ہے کہ 16 ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں یا ڈفرینٹ سیٹ آف وہ گروپ ہے جس کے اوپر ریفرنسز فائل کیے جائیں، تو اگر تو یہ سپریم کورٹ کا وہ حکم ہو جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، تو ظاہری بات ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے 31 دسمبر کے اوپر کہ سپریم کورٹ کیا دن حکم کرتی ہے یا کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں۔ پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ اس ایف آئی اے کی رپورٹ کی معاونت میں آپ نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک میٹنگ کی اور اس میں آپ نے کوئی ان کو ہیلپنگ ہینڈ پرووائڈ کیا یا آئی ڈونٹ نو کوئی ہدایات دیں، وہ کیا میٹنگ ہوئی؟ کچھ اس کی تفصیل آپ آگاہ کریں گے؟ دیکھیے نظیم صاحب، اگر پیپلز پارٹی کا یہ پورا گلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی معاونت کر کے یہ ساری چیزیں کھوج نکال آئی، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں میں بڑا ترم خان ہوں۔ دیکھیے جے آئی ٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے۔ باقی جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کے اندر نیب کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، ایف آئی اے آپ کی ایف آئی اے میں میٹنگ ہوئی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں؟ آپ نے وہاں رات بسر کی ہے رپورٹ فائنلائزیشن سے پہلے؟ رات ہرگز نہیں کی۔ جس میٹنگ کا یہ ذکر کر رہے ہیں، میری اس دن جے آئی ٹی سے نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ میٹنگ ہوئی ہے، نہ ویسے ہی جے آئی ٹی سے ملاقات یا میٹنگ ہوئی ہے۔ آپ کی ایف آئی اے کے آفیشیل سے اس دن ملاقات ہوئی؟ ڈی جی ایف آئی اے سے یا سینئر آفیشیل سے ملاقات ہوئی؟ اس دن شاید 3 میٹنگز میں میرے ساتھ تھے اور وہ پرائم منسٹر آفس میں میرے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے سے میری ملاقات ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے ایسٹ ریکوری کے اندر کافی زیادہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، کافی کیسز کے ساتھ اسسٹ کر رہی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کس معاملے پہ بات کی؟ دیکھیے ڈی جی ایف آئی اے کا جے آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے جے آئی ٹی کے ممبر نہیں ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے دوسرے رکن ہیں، وہ اس جے آئی ٹی کے ممبر ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کا اس جو جے آئی ٹی بنی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ جی ہرگز نہیں، سراسر میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہوں؟ آپ ساتھ رکیے۔ شیلا رضا کو میں اگر جواب نہ لیا تو وہ بعد میں برا مانیں گی، ان کی بات پہلے میرے خیال میں لے لیں، پھر آگے اسلام آباد کی طرف بھی آتے ہیں۔ شیلا، آپ اس کے اوپر کچھ بھی کہنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں شہزاد صاحب سے؟ نہیں، میں کیوں سوال کروں گی، میری تو دعا ہوگی کہ اتنا اچھا ہوم ورک ہے، انہوں نے آج ہی جے آئی ٹی پڑھی، سارا سب یاد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو ایسے ہی رکھے اور کوئی اس طرح کا دعویٰ نہ ہو جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اتنے 100 ارب باہر پڑے ہوئے، اور پھر جب حکومت آئی تو اسد عمر صاحب کو کہنا پڑا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حافظہ بھی ان کا اور تیز کرے، ایک دن میں پڑھ کے بہت کچھ یاد ہے، اور کوئی نیا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ یاد رہے انہیں پرانے دعوے کا انجام۔ آپ نے میٹنگ کا نہیں پوچھنا کیونکہ پیپلز پارٹی پچھلے 3-4 روز سے اس کے اوپر آلموسٹ تواتر کے ساتھ بیان دے رہی ہے، آج بھی دیا۔ میں اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ میرے ہی ساتھ ایک پروگرام میں جو ان کے ایک ڈار صاحب ہیں، کیا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے ثبوت دیکھ چکے ہیں۔ عثمان ڈار نے کہا اتنی موٹی موٹی فائلیں ہیں، پھر انہوں نے اس کو بہت نبھایا، لیکن